تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو پھر میں جواب کیا دوں گا؟ پیارو، منبر شریف پر اتنے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ موجود ہیں۔ اب مجھے ان شورا حضرات کے نام یاد ہیں کیونکہ اسٹیج پہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ ناظم صاحب کا نام بھی یاد ہے، باقی ایک آدھ کسی عالم کا نام یاد ہو گیا ہوگا اور مجھے باقی کے نام یاد نہیں۔ اب میں تعارف کراؤں، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں، اگر نام یاد ہوتے، اگر نہیں ہے تو لکھ لیتا، تب بھی کم سے کم 15 منٹ گزرتے یا نہیں؟ جی اب میں ان کا تعارف کیسے کراؤں؟ مجھے نام تو یاد نہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، نام بھلے یاد نہ ہو مگر مجھے اپنے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ واہ واہ واہ۔ آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر ناظم صاحب کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی پیر صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو پیر صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی عالم اگر کسی کی تعریف کریں تو عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کہنا؟ نہیں، واہ واہ واہ۔ بولو نبی کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الیہ۔ بیٹا مدرسے کے بچوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، تم چل دیئے۔ اب میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں اور میری عادت نہیں ہے میں تمہیں ڈانٹوں، مگر مدرسے کے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، یاد کرا کرو بیٹا۔ نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الیہ من عبادت سنت مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے احب الیہ من عبادت سنت، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ نام مجھے ان کے بھلے یاد نہ ہو مگر ان کا مقام ضرور یاد ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ میرے آقا صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، صحابہ سے اب آقا ان کے درمیان تقریر کر رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے کون ہے جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مجھ جیسا کم علم علماء کے فضائل پر حدیث پڑھنے پر آ جائے تو کئی اور حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، مگر اس کو یہی روکتا ہوں اور آج بنیاد ڈالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ آقا فرماتے ہیں
اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ واہ 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 واہ، نبی نے فرمایا کہاں تک علم حاصل کرو بولو؟ اب ایمانداری سے بتاؤ پورے ہندوستان میں یا نیپال میں کوئی ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہو، 50 سال کے لوگوں کا، 30 سال کے لوگوں کا؟ بچوں کا داخلہ ہوتا، بچیوں کا، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں علم سیکھیں گے؟ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کو تفریح یا ہنسی مذاق کا گھر مت بنایا کرو، بلکہ ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو۔ ہاں ہاں ہاں، واہ ماشاءاللہ۔ اب اگر مدرسہ بنا لیے تو میں شروع ہو جاؤں، ایک ایک بات اٹھاؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ اب میں عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو غیر پڑھے لکھے ان کے لیے ایک آفر۔ پہلے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ واہ واہ، کم کھاؤ گے 2 لقمے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، جی سستی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو بولو نا؟ یا اللہ بول نہیں رہے؟ جمعے کی بھی گول ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے عاقل بالغ مسلم پر، مرد و عورت۔ 5 وقت کی۔ ابھی جو حضرت نے کہا تھا نا، ایک نعرہ لگا دے کہ جو جو جنت میں جانا چاہتا ہاتھ اٹھاؤ، تو 50 لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ کھڑمتو جنت میں جائے گا، عشاء کی پڑھ کے نہیں آیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ شریف پڑھا، ایمان لایا، دل سے پڑھا، وہ جنت میں تو جائے گا، مگر پیارو سنو، قبر میں پہلے ٹھکائی پٹائی، ڈینٹنگ پینٹنگ دھلائی زنگ ساری چیزیں جھاڑ دی جائیں گی۔ واہ واہ، حق ہے حق ہے، جائے گا تو نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ اور اگر گورو کے جگہ بکرے کا آ جائے تو 2 لقمے بڑھتی۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ تو وہ بیٹھے گا کیا جو مسجد میں جاتے ہی نہیں؟ جمعے کو بھی بس نفل چھوڑ دیتا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے۔ ایسا بھاگے گا اور گھنٹوں سیڑھیوں پہ کھڑا رہے گا، گپے باتیں جھوٹی سچی سب اڑاتا رہے گا، مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ معلوم ہے کھیل تماشے، کوئی شاعر صاحب یا کوئی مولانا صاحب چٹکلے بیان کرنے لگے، شاعر صاحب گانے کے ڈھنگ میں پڑھنے لگے تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک طرف ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن ذرا سنو، نبی فرماتے والقعود فی المسجد، علماء بیٹھے ذمہ داری سے بولتا ہوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، نماز اس نے پڑھ لی ہے مگر خالی بیٹھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، خالی بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا، اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ لے گا، ہزاروں سانسیں لے گا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر کے سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، واہ۔ کتنا آسان کام ہے یار، کتنا آسان، مگر یہ بھی نہیں کرنے کا، یہ بھی نہیں کرنے کا۔
ابھی میں سنا دوں نا غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے، 2-1 نوٹ لے کے آ جائے گا کہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور یہ بتا دوں نا کہ غوث پاک نے ایک پاؤں سے 15 سال کی ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پوری رات کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھنے میں گزاری. واہ بے شک. تو ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں. علامہ زمخشری لکھتے ہیں 400 نیکیاں جب بغیر کچھ پڑھے اتنا ثواب ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو کتنا ثواب. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک آفر اور ہے، اگر اجازت چاہتے ہو تو بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی نہیں جو پڑھے ہوئے نہیں. جو قرآن شریف بھی پڑھا ہوا نہیں ہے وہ سمجھو، ایسے سمجھو کہ یتیم ہے. وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا لیکن بالکل موقع محل پر فٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن سنو، جو کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں مگر آج ایسی بات ملے گی کہ تم 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی خرچ مت کرو مگر تمہیں 1000 کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بلکہ 1000 نہیں، کئی ہزار کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بولو کام تمہیں دے دوں، کام کرنا چاہ رہے ہو؟ زیادہ کام نہیں ہے، مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہے. ہر مسلمان کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے. کون ہے ذرا سنو، توجہ سے سننا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ یہ بھی سن لو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. رافضیت آج گھستی چلی جا رہی ہے مگر میرے اس جملے پر توجہ کرنا. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روزانہ نہیں، ہر جمعے کو، یعنی ہر جمعے کو جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں. مسجد میں جا کر کے قرآن نہیں پڑھ رہے، مسجد میں جا کر کے کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہے بلکہ مسجد میں جھاڑو مار رہے ہیں، مسجد میں کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں، صفے صاف کر رہے ہیں، مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو مسجد میں جھاڑو مارتے ہیں، پوچھتے صاف کر دیتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا آقا ذرا اتنا بتائیں ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب پیغمبر اسلام منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر دے دیتے ہیں، یہ پیغام دے دیتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے او لوگوں، قیامت تک کے مسلمانوں میں اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملا گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس مذہب اسلام حیات علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ بات آ گئی، اب مجھے ذہنی طور پر یقین ہے کہ ذہنی طور پر کئی لڑکے یہ تیار ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور جمعے میں پہلے جا کر کے انشاءاللہ نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کریں گے. بے شک بے شک.
غالباً حضرت جنید بغدادی کا یا کسی اور ولی کا، غالباً جنید بغدادی کا، ان کے چاہنے والے نے کہا حضور وسوسے آتے ہیں دل میں، وسوسے خیالات آتے ہیں، حضور یہ دل کا میل کیسے ہٹے گا، دل کے وسوسے کیسے ہٹیں گے، دل صاف کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لے تو مجھ سے تعویذ لے جا، یہ نہیں کہا لے میرے ہاتھ چوم لے، یہ نہیں کہا لے میرے پاؤں چوم لے، یہ نہیں کہا کہ لے میرے پاؤں دبا دے، یہ نہیں کہا لا سر ادھر کو لا میں تیرے اوپر پڑھ کے پھونک دوں، بلکہ جنید بغدادی نے کہا مسجد میں جھاڑو مارا کر، مسجد کو صاف کیا کر، تو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا اللہ تیرے دل کو صاف کرے گا۔ واہ 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 ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہاں کی بولی ہے نا، یہ کہنا خواجہ غریب نواز، یہ کہہ رہے ہیں سمجھے، لیکن نماز آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ نواز بول رہا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ بولی میں فرق ہوتا ہے، بنگال ہم تقریباً تو تھوڑا موٹا کر کے بولتے ہیں، ہے نہیں، تھوڑا سا موٹا کر کے بولتے ہیں، لیکن اب سنو بات کیا چل رہی تھی، نکل نہ جائے، ایک کتنا پیارا آفر ہے، کتنا پیارا آفر ہے یار، بے شک۔ اور ذرا سنو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، قال رسول اللہ، ایک آفر اور بہت حضرت بہت پیارا، بہت پیارا، ارشاد عطا ہو نوازش ہو۔ مشکل سے 24 یا 25 منٹ لگتے ہیں، ہم لوگوں کی زبان تھوڑی تیز چلتی ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر جب زیادہ پڑھنے لگو گے نا تو آدھے گھنٹے سے بھی کم لگے گا۔ آقا فرماتے ہیں الصلاة نور علی الصراط من صلى علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گا، چھوٹا سا آسان سا کام، بڑے بڑے آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ آقا فرماتے ہیں درود پل صراط پر ہی نور بن جائے گا، واہ واہ واہ، اور فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعات 80 مرت، جس نے یوم الجمعاتی کا لفظ آیا، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، غفر له ذنوب 80 من، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب کتنا قریب ہے، اللہ کے اللہ۔ آگے ای صغیرہ، اس کی تشریح میں ای صغیرہ، سمجھے، یعنی صغائر گناہ، صغیرہ جو یار کتنی پیاری باتیں، مگر مسجد سے ایسا بھاگتے نا جیسے انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جی ایک اور آفر دوں، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی حج کرنے، اور ماشاءاللہ ہمارے شاعر صاحب کئی سالوں سے ہر سال رمضان میں مدینہ شریف، مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، یہ بغداد شریف، یہ خادم بھی سرکار بلائیں گے تو جاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور جائیں گے حضور۔ اللہ آپ سب کو وہ دن نصیب کرے۔ آمین۔ اب سنو، کم سے کم، ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، کم سے کم شہزاد بیٹھ جاؤ، ان کا نام اس لیے یاد ہو گیا مجھے لے کے آئے، کم سے کم 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ایک حاجی کا خرچہ آ رہا ہے حضرت، کم و بیش، حضرت کم و بیش اتنے خرچہ، ہاں جلدی کرو، اور میاں بی بی چلے جائے تو 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ، حج کریے، مگر ایک بات بتاؤ، کوئی گارنٹی لے لے گا کہ ان کا حج قبول ہوا؟
کوئی نہیں لے سکتا نا. اور جو 500 روپے نہیں کماتا، 400 روپے نہیں کماتا، تم تو لدھیانے میں کماتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو نا، مجھے معلوم ہے. نسیم بھائی کے بچے نے مجھے بتایا، فرقان ہاشم نے مجھے بتایا، سمجھے، لدھیانہ، پنجاب، ادھر اس طرف. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سن لو یہ بات، سن لو، توجہ رکھو میری طرف. جو 500 روپے نہیں کما سکتا تو وہ پھر حج کیا کرے گا؟ اسے حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ محروم ہو جائے گا. مگر آج کے جلسے میں سنو، 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ تمہارا نہیں لگے گا، مگر 1 حج کا ثواب پا جاؤ گے، وہ بھی حج مقبول کا. بتا دوں 1 چونی نہیں لگے گی، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں. وہ کیا ہے ذرا سنو، کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، جن کے ماں باپ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. ماں باپ کی عزت کرو، جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے راضی رہیں گے. شام کو ماں باپ سو گئے، صبح کو جب تمہاری آنکھ کھلے، فجر کی اذان ہو تو آنکھ کھلے، دعا پڑھو. فجر کی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد جاؤ محبت سے ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا کر کے محبت سے دیکھ لو. کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، بس پیار بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھ لو. کوئی مولانا کا قول غلط ہوگا مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. واہ واہ واہ، زندہ باد. مگر یہ باتیں تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی، تمہیں تو وہی باتیں ہضم ہوں گی. چل جنت میں چل، کان پکڑ کے جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آتے. سمجھے؟ اب تھوڑی کرری حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم الله ومكذب بقدر. عبارت اس لیے چلا رہا ہوں کیونکہ ہم مفتیان کرام ہیں، مصباحی حضرات ہیں، اور جو اشرفیہ، اگر جس نے اشرفیہ کی دال کھا لی ماسٹر فیاض کے ہاتھ کی، سمجھے، اس نے بھی کھائی یہ دال، سمجھے. تو یہ جو جامع نعیمیہ میں بھی رہا ہے، وہاں بھی جس نے قرآن خوانی کی اگر بریانی کھا لی، بہرحال وہاں وہی جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے جو ادھر سے کریم ہوتی ہے، کریم وہاں 1-2 سال پاس کر لے تو ہوا اتنی لگ جاتی ہے کہ عبارت خوانی آرام سے آ جاتی ہے. سمجھے؟ الحمدللہ. باقی تیاری، جو مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے ہوتا ہے، یہ بات بھی سچ ہے. جی یہ بات بھی سچ ہے حضرت، مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے ہوتا ہے. یہ علماء کرام بیٹھے، اللہ سب کو سلامت رکھے. اب سنو، حدیث اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے. میرے نبی فرما رہے، آقا فرما رہے، میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے یہ کچھ بھی قبول نہیں. کوئی بھی عبادت لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. فرض اور نفل کے بیچ میں ساری چیزیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی فرض اور مستحب کے بیچ میں. صرفا ولا عدلا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. کتنے لوگ ہیں بولو؟ کتنے قسم کے ہیں؟
کہیں ایسا تو نہیں یار ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ رکا ہوا ہے، دیوار بنی پڑی۔ میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ، اور ایک بات بتا دوں، اگر نبی منع کر دے نا تو کوئی مائی کا لال جنت میں لے جا نہیں سکتا، جی بے شک پکا ہے۔ کھولوں کتنے کون کون ہے وہ پتا تو چلنا چاہیے، وہ تو کھولوں، نام بتاؤں یا ایسے ہی ڈر گئے تم؟ مگر میں کسی مولانا کی بات نہیں، کیونکہ اختلاف کر دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہم ان مولانا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو۔ اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کو نہیں مانتا، سب کہتا ہے۔ اور حدیث بھی چلا رہا ہوں ساتھ میں، نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تم جلسہ کر رہے ہو، تم نعرہ لگا رہے ہو، تم چندہ دے رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، مگر سب کچھ رکا ہوا، کچھ بھی قبول نہیں۔ کون ہے 3 میں سے نمبر 1؟ کھول رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، تم تو یہ سمجھ رہے ہو میں چکنے چکنے کپڑے پہن کے آ گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا اچھی بھلی، اور حضرت نعرہ لگا رہے ہیں میرے لیے، سمجھ رہے نا سب سے اچھے یہی ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ایسا مت سمجھیے، ضروری نہیں ہے جو چیز دکھ رہی ہے وہی اچھی ہو۔ شیخ سعدی نے کہا نا ان لوگوں میں پتہ نہیں کون ہے، شیخ سعدی نے کہا نا کہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو کہ پتہ نہیں کہاں چیتا سویا ہوا ہو، کہاں شیر سویا ہو، گلستہ بچوں نے پڑھی ہوگی۔ لیکن ذرا سنو پیارے، کون ہے نمبر 1؟ سنا دوں، کھولو، آقا سے پوچھو، آقا فرماتے الا قل والدی، جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، بے شک بے جو شک، اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا۔ پیارو میرا کام ہے بتانے کا، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، مگر دعا ضرور کروں گا اللہ عمل کی ہدایت نصیب فرما۔ نبی فرماتے جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض اس کی دنیا اور آخرت دونوں بیکار۔ اب تمہارے کیا حال ہے؟ جا کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لیو۔ ہاں ادھر بات مت کرو، ادھر آ جاؤ۔ ماں باپ کے قدموں پہ گرنے والا کبھی نیچا نہیں ہوتا، جو گرتا ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ آفتاب و مہتاب کی طرح 4 چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن سنو ایک بات اور بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یا ایسا تو نہیں ہے سوچ رہے ہو یار یہ تو ہمارے ہی اوپر چل رہی ہے، پھر کس کے اوپر چلاؤں گا؟ پنجابیوں میں جاؤں گا؟ بولو، ماں باپ ہے نا، تمہارے رشتہ دار کتنے ہیں؟ دیکھو تمہارا بیٹا بیٹی، ماں باپ، چچا تاؤ، خالو مامو، سالہ سالی، پھوپا پھوپھی، سب ہے نا۔ اب ذرا پوچھو کہ تم پر مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے مت پوچھو، آئیں گے بتائیں گے یہ، لیکن کس سے پوچھو؟ چلو اسلام سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو کہ بتاؤ بھائی اللہ برکت ہے۔ میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، قانون مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ کس سے پوچھو گا؟ اگر میں کہوں اسلام سے پوچھو تو مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام سے پوچھو لوگو، نبی کی شریعت سے پوچھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا، چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، ماموں کا؟ تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر
سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، میرا حق بولنا۔ عورتیں بیٹھی، عورتوں کے بھی رشتہ دار، عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ شادی کے بعد عورتوں پہ سب سے زیادہ کس کا؟ میری بہنیں سن لے، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، چچا تاؤ خالو ماموں سے زیادہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ بے شک بے شک۔ کس کا بولو شادی کے بعد؟ شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی، ویڈیو کال اب بھی پکڑی جا رہی، ایس ایم ایس اب بھی جاری ہیں، پاسورڈ ڈال کے رکھ کے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا کلیئر بولتا ہوں، سن لیو۔ اب جب یہیں پہ بات آ رہی ہے تو ایک بات اور سنا دوں، اس کو روک کر کے بڑی پیاری، تاکہ ذہن ادھر آدھر نہ ہو جائے۔ گرم لوہا ہے، ہتھوڑا مارنا چاہتا، سننا چاہ رہا ہو؟ میرے نبی مجمع میں بیان کر رہے تھے، او میرے جانثارو چاہنے والو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار، لیکن جملہ سن لینا، صحیح پرورش کر دے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر جس کی 2 بیٹیوں تو؟ نبی نے فرمایا اگر 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب تو خوش، بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہو گئی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو میرے نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ میں نے زمین باندھی اس حدیث کو پڑھنے کے لیے، زمین بنائی بالکل بڑھیا کر کے، اب دانہ ڈالنا سن لو۔ بے شک بے شک۔ تم نے نا وہ کیا بولتے اس کو، جیکٹ کا مال سب تیار کر دیا، بس صرف قینچی چلانی ہے یا مشین چلانی۔ اب سنو، بیٹیوں کی، بیٹا باتیں نہیں، بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو رہا۔ مگر حدیث سنو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا دیوس۔ کون نہیں جائے گا؟ کون نہیں جائے گا؟ سوچ رہے ہوگا یار یہ دیوس کہاں رہتا ہے بھائی؟ ہماری ملاقات وہاں تو ہوئی نہیں، لدھیانہ میں یا پنجاب میں یا مجھولی میں، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ مجھولیا۔ اچھا مجھولیا، یہی ہے نا؟ ہاں مجھولیا۔ چلو اس کے ساتھ اور بھی تو کچھ ملایا تھا، رین ٹولا۔ اچھا مجھولیا، رین ٹولا، یہی ہے نا؟ اچھا پروننسیشن اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کر دیو۔ اب بات یہ چل رہی ہے، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس۔ اور نبی اگر جس کو جنت سے روک دے، کوئی مفتی صاحب نہیں لے جا سکتے، نبی منع کر دے تو مولانا صاحب نہیں لے جا سکتے، نبی منع کر دے تو پیر صاحب نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے علاقے میں نا ایک پیر صاحب نکلے، انہوں نے اعلان کر دیا جتنے اڑتے اڑتے بات اڑ گئی کہ جتنے بے نمازی ہیں وہی میرے مرید ہوں گے، کیونکہ نمازی تو نا نماز پڑھ کے جنت میں جائے گا، جب میرا مرید ہوگا میں تو بے نمازیوں کو لے کے جاؤں گا۔ اور کیا اور بہت سارے مرید ہو گئے، کیا پتا تھا اس کم بخت کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں کہ مت پوچھو۔ وہ تو ہمارے ہاں بریلی شریف ہے، آہا سرکار اعلیٰ حضرت، اور تم بھی بڑے خوش قسمت ہو، تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے مفتی اعظم کو شاید دیکھا ہوگا، ہاں اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، یہاں آئے ہو الحمدللہ، تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مگر آج اس شہزادے کا دیدار کریں گے جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے۔ بے شک بے شک، وہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، حضور سرکار توصیف ملت، توصیف رضا خان صاحب۔ لیکن سنو، اب بات یہ چل رہی ہے، نبی فرماتے دیوس
ادھر جو ہے 3 بیٹیوں کی وجہ سے جنت، 2 بیٹیوں کی وجہ جنت، 1 کی وجہ جنت. ادھر نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب ذرا سنو دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ دوپٹے ادھر ڈال کے اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردگی کر کے دین اور اسلام پہ داغ دھبا لگا رہی ہے. اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے. بے شک بے شک بے شک. اب دیکھ لو میلے میں کس کس کی گھوم رہی ہیں. لے لو لگے ہاتھوں. اچھا وہ تم میں سے کسی کی نہیں ہے، مجھے لگتا امریکہ سے آئی ہوگی، ہاں امسٹرڈم سے آئی ہوگی، یورپ انگلینڈ سے آئی ہوگی. اچھا کچھ لپھنگے لڑکے نا، لپھنگے لڑکے جن کے بال ٹیڑے بھیڑے لنگڑے لولے، جی جی سمجھے، جن کے گلے میں چین، ہاتھوں میں کان میں کنڈل، ہاتھوں میں کئی کئی انگوٹھی. اور اب تو انگوٹھی پہ نا اے سے لے کے زیڈ تک جو اکشر ہے نا، جیسے ان کا نام عبداللہ ہے نا، ہاں عبید اللہ، حضرت علامہ عبید اللہ، تو سمجھے، یا ان کا نام آپ کا کیا نام ہے، ہاں گلفام، سمجھے. تو جو پہلا اکشر آ رہا ایسے اگر کسی لڑکی سے نا میٹھی 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 تو ہوگی نہیں، وہ تو پتا چلے گا کتنی کھٹی ہے بعد میں، سمجھے. میٹھی میٹھی باتیں کر کے اگر کسی لڑکی سے موبائل بات ہو گئی تو اتنا بڑا پاگل ہو گیا، اسی کا نام پہلے ہی اکشر لکھا ہے پھر رہا. اور بعد گردن پہ ٹیٹو بنا لے، ٹیٹو، اور جلسے میں کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے کڑمتو، یہ نہیں چھوڑے گا صاحب، یہ ہے صاحب. لیکن میری گفتگو لڑکے سن رہے ہوں گے، وہ اس لیے اچھا یہ جو لڑکے میلے ٹھیلے میں گھوم رہے کتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جتنے سمجھے یار بلے لگائے ہوئے کمیٹی میں، اور ان کا ساتھ یہ سب علماء دے رہے ہیں، بڑے اتنے خوبصورت یار. ورنہ یہ عمر تو نا ڈی جے پہ ناچنے کی عمر ہوتی، اکثر لڑکے اس عمر میں ڈی جے پہ ناچتے ہیں، ڈی جے پہ. اور یہ جو ہے جلسہ کرا رہے ہیں، شان ہے تمہارے یہاں جلسے کی. مجمع دیکھیو، اچھے اچھے بڑے بڑے مقرر، اچھے اچھے پیر کو، بس میں ہی گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. اچھے اچھے شاعر جن کی تاریخ، اور ایسا ناظم جو لفافہ واپس کرنے کو تیار ہے مگر پیسے نہیں. یہ میرے اسٹاف کے ہے اس لیے میں انہی سے ہنس لیا. لفافے کا مطلب ہی یہ ہے، تم بھی کوئی لفافہ جیسے دو گے، جیسے تیری دال بات ویسی میری فاتحہ، جیسے لفافہ دو گے ویسے یہ واپس کر دیں گے. لفافے کا مطلب یہ اس میں پیسے ہونا، اس میں پیسے ہونا، یہ مطلب تھا. وہ تو میں نے تفریحاً جملہ بول دیا. اب سنو، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. او لوگوں جن کی بیٹیاں میلے میں گھوم رہی، زرق برق کپڑے پہن لیے، دوپٹہ ادھر، اور موبائل اتنا بڑا ہتھوڑا ہاتھ میں، اور سیلفی لیتی پھر رہی ہے، سیلفی یوں گھومے پھر رہی. وہ لڑکی جس سے دوپٹہ نہیں سنبھلتا موبائل سنبھال رہی ہے، اور اس ابا کو نیند آ رہی ہے. ہماری بیٹیاں جو میلوں میں دھکے کھا رہی ہے، آج لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا وہ ماں باپ دیوس ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو. تم اپنے یہاں شادی میں دیکھ لینا، ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، ایک بھی سنبھل کے دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوگی. یہ لڑکیاں کہیں انگلینڈ سے نہیں آئی ہے، کہیں امریکہ یورپ سے نہیں آئی ہے، کہیں کھیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کہیں آسمان سے نہیں برسی ہے. یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں. آج حضرت نے جو مدرسہ لڑکیوں کا کھولا ہے، تمہارے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے. میں کہہ کر کے جاؤں گا، اپنی بیٹیوں کو جو تم نے یہ چال و چلن دیا ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں جو موبائل
ہے، اسی موبائل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں دینی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں اسلامی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھوا دو، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ۔ میرا دعویٰ ہے اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پہنے گی اوڑھے گی، اٹھے گی بیٹھے گی، کھائے گی پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، اور اگر شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین اصلاح معاشرہ کانفرنس، حیات علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کوئی مفتی صاحب ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، جی بے شک، کوئی پیر صاحب بھی نہیں آئیں گے، یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اور پیر جو تم نے آج بلائے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ان کے پوتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور بعض تو ایسا پیر ہے قبرستان میں سب سے زیادہ پٹائی اسی پیر کی ہوگی، پاؤں بڑھا دیے۔ حضرت یہ منہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جو شہزاد ہے اس نے ہی لے کے دیے، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ دعا سلامت کر رہی رکھے۔ حضرت ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں ورنہ پھر مطلب کی دعا ہو جائے گی۔ سب کے لیے۔ ہاں اب بات آئی، تم تو لفافہ واپس کرو گئی، مجھے بتا دیو اگر لفافہ واپس نہ کرے تو فون کر دیو مجھے۔ تو اب بات یہ چل رہی ہے، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں یا اللہ ان کے کام میں بہاریں عطا فرما۔ 8 مہینے یہ لوگ کام کرتے ہیں، 8 مہینے تقریباً کم و بیش۔ اس کے بعد وہ نسیم بھائی بتا رہے تھے، نسیم الدین، جن کے گھر پہ کھانا تھا، حضرت اتنا اچھا انتظام، حضرت قبلہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کی عمر میں برکت ہے، علم یہ علماء سب بیٹھے سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اتنے اچھے کھانے کا انتظام، ہر سب کمیٹی والے، حضرت گرم پانی ٹھنڈا پانی، یوں اور توں، مہمان جتنے گدا گد ہیں، گد لیکن ذرا سنو، کوئی مفتی صاحب دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ بچا رہے ہو؟ میلے میں جو گھوم رہی ہیں دیکھ لیو، اتنا دھکا مکی چل رہی، اللہ معاف فرمائے۔ اور حضرت شادی کی بات جب آ گئی ہے تو چلو ابا کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس اماں کو پتہ نہیں ہے، اتنا مجمع ہے یہاں پر، مشکل سے 50 آدمی ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں میں موبائل نہیں ہوگا، ورنہ سب کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں 2 باتیں کر لوں، یہ بتا دو جو بیٹیوں کو موبائل دیا جا رہا ہے انہیں کیا ضرورت ہے، کس سے بات کریں گے، کہاں بات کریں گے؟ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں، فیس بک چلائے گی تو کہاں، دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ سوچو، اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت، ہلکا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، رکھے۔ مگر یہ ساری جو دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی، دوپٹہ پھینکے پھر رہی ہیں اور موبائل کو چکنا کرے پھر رہی ہیں، انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ بولو۔ کسی کی بیٹی ایسی ہے جس کی فیکٹری چل رہی ہے،
کارخانہ چل رہا ہے، ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں. لڑکی اگر موبائل نہیں چلائے گی ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، فیکٹری جل جائے گی، ہوائی جہاز پھک جائیں گے، بسیں ڈوب جائیں گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ہے کسی کی بیٹی؟ ہے کسی کی بیٹی؟ نہیں. مجھے بتاؤ، اس باپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس ماں کو پتہ نہیں ہے. میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کو. کس سے بات کر رہی ہے؟ اٹھلا اٹھلا کے. یہ ماں پاگل ہے کیا؟ اس ماں کو پتہ ہے. لیکن جب باتیں محلے میں اڑنے لگتی ہیں، جب باتیں کانوں میں رنگنے لگتی ہیں تو روتا ہوا آتا، حضرت کوئی ایسے میاں بتا دو نا جو میری بیٹی کا دماغ پلٹ دیں. ایک ہی تعویذ میں. اور بعض میاں اس چکر میں گھوم رہا کہ کوئی مرید ایسا مل جائے جو ایک ہی لفافے میں میرے گھر کے حالات پلٹ دے. یہ ہے لفافہ. سمجھے؟ حضرت تو واپس کریں گے ہی. لیکن سنو، اب روتا پھر رہا ہے. یہ تمہیں کرنا ہے، تمہاری ضرورت ہے. تم سے پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، شادیوں میں فوٹو کھچوا رہی ہے، کھینچ رہی ہے، دوپٹے پھینک رہی ہے، چٹیاں لہرا رہی ہے، او باپ تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تو شریعت کی نظر میں دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں کوئی مائی کلال اس حدیث کو کاٹ نہیں سکتا. علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے. کوئی مائی کلال یہ غلط ثابت نہیں کر سکتا. وہ شریعت کی نظر میں دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. لاؤ، اب کون لائے گا؟ کون دیکھے لے جائے گا؟ اب ذرا سنو. اچھا حضرت، ہمارے یہاں نا، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، شادی کا جب معاملہ آیا، اللہ معاف فرمائے، اب تو نا گیگلے سمجھ رہا ہوں، ٹیڑے بھیڑے، جس کا کولا ٹیڑا کولا، وہ بھی بلٹ مانگ رہے ہیں. بلٹ 4 پہیوں کی مانگ رہے ہیں، 4 پہیوں کی. اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور بلٹ کی گدی ہے ادھر، تو کائے پہ رکھے گا بھائی؟ نہ. کئی رشتے چھوڑ چکا. دکھ کی بات سنو، دکھ کی. مائک پہ بولنے کی علماء تھوڑا سا ہاں شانتی بنا کر رکھے. دکھ کی بات سنو. کچھ باتیں نا مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، مگر رکا نہیں جا رہا. اشاروں میں بتاؤں گا. حضرت آپ کو کیا پتا ہے، تم میرے بھائی ہو، مسلمانوں کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنا دین، دھرم، مذہب ختم، ایمان ختم کر چکی اور غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے. اگر بتاؤں نا تو آپ کہو گے یہ تم سب جانتے ہو جو گھومنے والے لوگ ہیں، جو علماء. یہ کمی ہماری اور آپ کی. چلی میں ہمارے علاقے میں محاورہ بولا جاتا ہے حضرت، چلی میں دوو اور کرم کو ٹٹولو. کام خود کر رہے ہو کہ دودھ رکے گا ہی نہیں، پھر کہہ رہے ہیں میرے نصیب میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن سنو، 50 لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی اور اپنوں کے ساتھ بھاگ گئی. مگر یاد رکھو، کان بند کر لیے تم نے، آنکھیں بند کر لی، مشکل سے جب تک اس کا من چاہا وہ اسے استعمال کرتا رہا. سال 6 مہینے کے بعد پھر گھر پہ آ کر رونے لگتی ہے. پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، تمہارے لیے وہ سونا تھی، اب گھر سے بھاگ گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، یا جس انداز میں وہ اب مٹی بن گئی. کہاں ڈالو گے؟ اس لیے میں کہہ کر کے جاتا ہوں، تمہارے یہاں تو مدرسہ کھل گیا، اگر 24 گھنٹے میں ان کے ہاتھوں سے موبائل لے کر کے 5 گھنٹے کے لیے مدرسے میں بھیج دو، یا 3 گھنٹے کے لیے، یا 4 گھنٹے کے لیے
لیے تو یہ وہ موبائل نہیں دیکھے گی بلکہ اب یہ کتابیں دیکھے گی کہ اب وہ موبائل دیکھ کے بمبئی کی ہیروئنوں کو دیکھتی کہ کون کیسے کپڑے پہن رہی ہے, چل رہی ہے تو انداز کیا ہے, ٹھمکا مار رہی ہے تو انداز کیا ہے, بال جھٹک رہی ہے تو انداز کیا ہے. لیکن جب کتابیں پڑھے گی تو وہ نہیں دیکھے گی بلکہ کبھی مدینے کی فاطمہ کو دیکھے گی, کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھے گی, کبھی سیدہ زینب کو دیکھے گی, کبھی کربلا کی سکینہ کو دیکھے گی, کبھی غوث پاک کی ماں کو دیکھے گی, کبھی غریب نواز کی بیٹی کو دیکھے گی, کبھی صابر پاک کی ماں کو دیکھے گی, کبھی مخدوم پاک کی ماں کو دیکھے گی. جب دیکھے گی تو وہ بھی ادائے اپنائے گی. اگر ہماری بیٹی جس کی بھی ادا اپنا لے گی تو اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اتر سکتا. وہ میدان میں کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے میں مر سکتی ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتی, میں مر سکتی ہوں مگر میری عزت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آج ایک ایس ایم ایس میں لڑکیاں بک جاتی ہے, اگر موبائل ریچارج کرا دیا جاتا ہے تو وہ بک جاتی ہے, باتیں کرنے لگتا ہے, موبائل میں ڈال دیتا ہے, پیسے ڈال دیتا ہے, کپڑے بنوا دیے, موبائل گفٹ میں دے دیا. اگر دین اور اسلام پڑی ہوئی ہوتی اس کے سامنے دولت ڈال دیتے, اس کے سامنے چاندی ڈال دیتے, سونا ڈال دیتے, مگر ٹھوکر مار دیتی اور یہی کہتی تیری دولت تجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو. ایک لڑکی کی زندگی رکھو. پھر میں اپنی تقریر اختتام کی طرف کو لے کر کے چلو کیونکہ شورا حضرات کو بھی سننا ہے. تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر آتا ہے, اللہ اللہ ذرا سنو. وہ لڑکی کیا ہے, گاؤں کا ایک رہنے والا لڑکا اور گاؤں کی رہنے والی لڑکی, مگر لڑکے کا یہ عالم تھا, وہ لڑکا اتنا اچھا تھا, 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا. وہ لڑکا ایسا تھا اگر کسی کے لیے دعائیں کر دے تو دعائیں قبول ہوتی تھی. وہ لڑکا ایسا تھا اگر ہاتھ میں آگ لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے تھے, اگر وہ دامن میں آگ لے لے تو اس کا دامن نہیں جلتا تھا, اگر وہ آگ پہ چل پڑے تو اس کا پاؤں نہیں جلتے تھے. تمہارے گاؤں میں اگر کوئی ایسا آ جائے تو آدھا گاؤں اس کا مرید ہو جائے گا. مگر سنا ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا, پیارو یہ کہانی سن لینا, یہ تاریخی ورق سن لینا اور اپنے گھر میں جا کے دہرا دینا. او میری بچیوں تم بھی سن لو, آج تم پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آج تمہارے کپڑوں پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آج تمہارے بالوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مجولہ کی غیور متغیر شہزادی سنو. او بچیوں تم یہ کہہ دینا ارے ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں. اس لڑکے کا یہ عالم ہے, اگر ہاتھ میں آگ لے لیتا ہاتھ نہیں جلتے, پاؤں نہیں جلتے, کپڑے نہیں جلتے. ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا بھائی ذرا اتنا بتا, تو نے کون سا عمل سیکھا ہے یہ بتا دے, کون سا تو نے کام کیا ہے یہ بتا دے, کون سا جادو سیکھا ہے یہ بتا دے, کون سا ایسا کام کیا جس سے تیرے ہاتھ نہیں جلتے, تیرے پاؤں نہیں جلتے, تیرا دامن نہیں جلتا. تو وہ کہتا ہے ایک لڑکی نے میری زندگی پلٹ دی ہے, ایک لڑکی نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے, ایک لڑکی میری زندگی کو بدل کے چلی گئی ہے. کہا کیا معاملہ؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا سنا تمہیں تو پتا ہے پورے گاؤں میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا شرابی اور جواری میں تھا, پورے گاؤں میں سب سے بڑا ڈاؤن میں تھا. وہ لڑکا کہتا میرے پاس 40-50 غنڈے رہتے تھے, میں ان کو تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا, میں انہیں شراب پلاتا تھا, 40-50 غنڈوں کو پالتا تھا, انہیں تنخواہیں دیا کرتا تھا. اگر جس غریب کی بیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں اس کو چا کر کے اٹھا کر کے اس کی عزت لوٹ لیا کرتا تھا. نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی ساڑیاں اتار دی ہے, نہ جانے کتنے غریب بچیوں کے کپڑے اتار کے چوراہے پہ ننگا کر دیا, نہ جانے کتنے غریبوں کو مروا دیا. اگر میرے سامنے کوئی آتا تھا 40-50 غنڈوں سے مروا دیا کرتا تھا. سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے, نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا,
कितने पाप किए, इतना बड़ा गुनाहगार, लेकिन कहने लगा एक दिन जब मैं नहा धो करके निकला, और इस्लाम की शहजादी सुन लो, जब मेले ठेले में घूम रही है वो भी सुन ले। वो लड़का कहता एक दिन जब मैं सुबह को नहा धो करके निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है जो बड़ी खूबसूरत लड़की है, यहां से यहां तक अपने कपड़े बांधे हुए है, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो लड़का कहने लगा मैंने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की के कपड़ों पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, अपनी दादी को देख ले, तेरी दादी ने 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था, 200 रुपए के कपड़ों में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था। आज तू 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती है। वजह यह है कि तू कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है, तेरी माँ और दादी पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी। नजरिया बदल चुका है। अब वो इस्लाम की शहजादी जब सामने आ जाती है, वो लड़का कहता है उसके जिस्म पर कपड़ों में पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं देता। लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की लरसने लगी, थर-थर आ गई। लड़की ने पहचान लिया यही वो गुंडा है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट ली है, ना जाने कितने लोगों के इसने कपड़े उतार लिए। दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह आज मुझे इस गुंडे से बचा लेना। दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मौला मेरे दामन पे आज तक दाग नहीं लगा है, तू हिफाजत करना। इस लड़की को उस लड़के ने आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहा ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, बोल कहां जा रही है, बोल तेरा घर कहां है, बता तू कहां की रहने वाली है। जब इतना कहा तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा घर कहां है। लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, मेरा टूटा फूटा छप्पर उधर पड़ा हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ। जब इतना कहा तो वो उस लड़के की नीयत खराब हो गई, उस लड़के की रगों में शैतान दौड़ने लगा। जैसे आज कुछ नौजवान मेले ठेले में घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी से आंखें टकरा जाए, ताकि किसी से जिस्म टकरा जाए। इस लफंगे से बोलो क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, जरा शर्म कर, क्या तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है। अरे तू कैसा मुसलमान। अब वो लड़का कहने लगा ओ लड़के सुन तू मेरा कहना मान ले। उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला, उसकी इज्जत लूटने वाला जुमला बोला, ऐसा लफ्ज उसने बोला ताकि उसकी इज्जत पे हमला किया जाए। कहने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने कहा ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे रुपये दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितनी दौलत चाहिए तू ले लिए। आज के बाद तुझे आज के बाद मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बस तू मेरा कहना मान ले। 15 दिन या 16 दिन में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना, जितनी दौलत तुझे चाहिए ले जाना, अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं। ओ इस्लाम की शहजादी जरा इस लड़की की जिंदगी पढ़ो, इस लड़की की जिंदगी देखो। ये लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी तू कैसा मुसलमान, तुझे मेरी इज्जत चाहिए, तू मेरी इज्जत नीलाम करने के चक्कर में है। अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो,
اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا فرما دیتا ہے اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لوں. آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں. او میری بچیوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کمیٹی میں ہیں, یہ نوجوان کمیٹی میں ہے, تمہارے بھائی کمیٹی میں ہے, یہ علماء ہے, اس لیے او میری بچی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا میری بہن آج کے بعد ایسا کام مت کرنا جس سے تیری ماں کو شرمندگی ہو, تیرے باپ کی نظریں جھک جائے. اپنے جسم کی حفاظت کرنا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا, کوئی کپڑا ایسا مت پہننا جس سے تیرا جسم دکھائی دے. کسی لڑکے سے موبائل پہ باتیں مت کرنا, دنیا والوں کو بتا دینا میں فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بن کے دکھاؤں گی. او میری بہن سن لے, اب یہ اسلام کی شہزادی کہنے لگی ارے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ 99 اژدہے قبر میں پیدا کر دیے جائیں گے. زمین کہتی ہے مولا اجازت دے دے اس کو زندہ نگل لوں. آسمان کہتا ہے ٹوٹ پڑو اجازت دے دے. تو کیسا مسلمان ہے؟ یہ کہنے لگا تو جانتی نہیں ہے, تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں. اگر چاہوں تو تیری عزت لوٹ لوں, میرا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. گاؤں میں ڈاؤن ہوں, تجھے پتا نہیں ہے. لڑکی جلال میں آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے مجھے معلوم ہے تو جواری ہے, تو شرابی ہے, مالدار ہے, لپنڈا ہے, غنڈا ہے. کتنی لڑکیوں کی عزت کا خون تیرے منہ پہ لگ گیا ہے, مگر کان کھول کے سن لے مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میں مر سکتی ہوں مگر عزت پہ ہاتھ آنے نہیں دوں گی. وہ لڑکیاں ہوں گی جو اپنی عزت کا سودا کرتی ہے. یہ لڑکی بولی تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت, تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام. لیکن وہ لڑکی اللہ اللہ یہ کہہ کر کے چلی گئی. لڑکا کھڑا رہ گیا, اللہ اللہ اس کے پیچھے پیچھے رہا. لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. اور اسلام کی شہزادیوں آج دوپٹے تمہارے سروں سے اتر جاتے ہیں, آج شادیوں میں تم بال دکھاتی ہو, آج میلوں ٹھیلوں میں گھومتی ہو. اسلام کی شہزادی کی زندگی پڑھو, آج کے بعد تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترے. ان بھائیوں کو دعائیں دینا, یہ کمیٹی والوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے. اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے, مہمان حضرات کے یہاں بھی بہاریں عطا فرما دے. اب سنو, وہ لڑکی چلی گئی, بچوں کے لیے گزر بسر کر رہی ہے, مگر گاؤں اس کا ندی کے کنارے تھا. وہ سب لوگوں کی فصل, ایک سیلاب آیا, پورا سیلاب بہ کر کے بہا کر کے لے گیا. فصل چلی جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد سوکھا پڑ گیا, قحط سالی پڑ گئی. آج کا دور ایسا ہے, لوگ دلی کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ بمبئی کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ لدھیانہ کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ حیدرآباد گوا کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ بنگلور اور کالی کٹ کمانے چلے جاتے ہیں, پورے ہندوستان میں, ورنہ سعودی عرب دبئی وغیرہ جاتے ہیں. آج اچھا خاصا معاملہ ہے. پہلے لوگوں کے پاس زمین ہوتی تھی, وہی جوتنا, وہی بونا, وہی کھانا. بیچاروں کے پاس ایک ایک لنگی ہوتی تھی. اپنے دادا سے دیکھو انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے, پھاوڑے چلا چلا کر کے, مگر پھر بھی کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر نہیں ڈالی. اصل میں یہ سچے اور پکے مرد تھے, یہ سچے اور پکے مرد تھے. اور اپنی ماں اور دادیوں سے پوچھو جنہوں نے ایک ایک ساڑی میں پیمد لگا لگا کر کے ایک سال گزار دیا, مگر کبھی عزت کا سودا نہیں کیا. یہ پکی سچی کنیز فاطمہ تھی. کھانے میں انہیں گوشت نہیں ملتا, دال کھا لیتی, سبزی کھا لیتی تھی, مگر کبھی انہوں نے شوہر سے لڑائی نہیں کی تھی. آج تو کھا رہی ہے, شنا رہی ہے, پھر بھی شوہر سے لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میری بہنوں سنو, اب اس گاؤں میں سوکھا پڑ
گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگوں کے یہاں اناج ختم ہو گیا، میڈیم لوگوں کے یہاں پر کھانے کے لالے پڑ گئے۔ یہ غریب لڑکی بھی اسی گاؤں میں تھی، اس بیچاری کے یہاں بھی کھانے کو نہیں۔ ایک دن ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے ہیں، کہہ رہے ہیں ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو نا ماں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے ماں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے پھر رہے، کہہ رہے ماں، مگر ماں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کھلائے کیا پلائے؟ کہہ رہی ہے بیٹا صبر کرو، اللہ انتظام کرے گا۔ شام تک بچے بھوکے گھومتے رہے، ماں ایک لقمہ دے دو۔ یہ اسلام کی شہزادی جن کا شوہر نہیں ہے رو رو کر کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، یہ ماں ہوتی ہے ماں۔ او لوگو آج تم لدھیانہ کمانے جاتے ہو، مگر تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے تمہیں پتہ نہیں، تمہارا باپ تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتا پتہ نہیں، تمہاری بیوی اپنا دامن تھامے ہوئے، صبر کا دامن تھامے ہوئے کئی کئی بچوں کو لے کے عزت کے ساتھ گھر میں رہتی ہے۔ کبھی پانچوں چاروں بچوں کو بخار آتا، کبھی اس کو بھی بخار، تم تو باہر ہوٹل کا کھا لیے، تم تو اچھے اچھے مال کھا لیے۔ اپنی بیوی اپنی ماں یا اپنے باپ سے پوچھو، یہ ماں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے۔ اب ذرا سنو، وہ ماں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ تینوں بچے گود میں آ کے کہنے لگے ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے ماں؟ کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں؟ اب مجھے بتاؤ، اگر ماں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بات کرے تو کیا ماں کے آنسو نہیں نکلیں گے؟ کیا ماں کا دل نہیں کانپے گا؟ ماں رو کے کہنے لگی نہیں بیٹا نہیں بیٹا، اللہ نے پیدا کیا ہے ضرور انتظام کرے گا۔ ماں نے اپنے پاؤں پہ بچوں کو تھپکی دے کر کے سلا دیا، تینوں بچے بھوکے سو جاتے ہیں، اور یہ ماں بھی اس بھوکی ہے ماں۔ تینوں بچے سو گئے، مگر ماں نے وضو بنا کر کے مصلے پہ آ کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے رات بھر دعا مانگی ہے، اللہ میرا شوہر بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، بھائی نہیں، میں نے اپنی غربت کی تجھ سے شکایت نہیں کی، اے اللہ میرے بچے ہیں، میرا کلیجہ ہے، یہ میری جان ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، اللہ انہی سے میری زندگی ہے، انتظام کر دے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ دوپہر ہو گیا، ماں نکل گئی باہر کو۔ اور نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ اس ماں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کہہ رہی ہے بہن میرے بچوں کی جان بچا لے۔ ساری عورتیں کہہ رہی ہیں ہمارے خود لالے پڑے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ماں لے کے آ رہی ہوں گی، مگر ماں کچھ لے کے نہیں آئی۔ دوسرا دن آ جاتا ہے، اب جب دوسرا دن آیا وہ بھی گزر گیا۔ اب جب 3 دن ہو گئے، وہ تینوں بچے بھوکے ٹولنے لگے، کملا گئے، کوئی ادھر گرے کوئی ادھر گرے، ماں 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 ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ تینوں بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کے ہانڈی کے پاس لے گئے، ماں اس میں پکنے کے لیے رکھ دو۔ بچوں سے کہا بیٹا چلو میں لا رہی ہوں۔ ارے اس ماں نے اس ہانڈی میں 3 پتھر ڈال دیے اور پانی بھر دیا اور چولہے پہ چڑھا دیا۔ تمہیں کیا پتا ہے نوجوانوں، آج تم میلے ٹھیلے میں دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تک رہے ہو۔ بڑی مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، کربلا میں بڑی قربانیاں، اور ویسے بھی میرے نبی کے کتنے پتھر مارے گئے، نبی کی گردن میں اوجڑی ڈال دی، نبی کے گلے میں کپڑے کا پھندا بنا کے اتنا گھمایا، آنکھیں ابل آئی، میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، اور صحابہ نے قربانیاں، نبی کی اولاد نے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں کے غیور مسلمانوں تم سے یہ پیغام، تمہیں وصیت اور نصیحت دونوں کر کے جاتا ہوں، میرے بھائی کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد مت کرنا، کسی پہ موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ نہیں۔ اب ذرا سنو،
اس لڑکی نے پانی بھر دیا اور پتھر ڈال دیے. پتھر ڈالنے کے بعد چولہے پہ ہانڈی رکھ دی اور جیسے رکھی کہا بچوں, تینوں بچے جلانے لگے. کہا ماں جلدی پکائیں گے, ماں جلدی پک جائے گا, ہم سے رکا نہیں جا رہا. ماں کونے میں کھڑے ہو کے رو رہی ہے, کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے بچے نہیں دیکھے جا رہے. ارے ماں یہ چیز ہوتی ہے بھائی, ماں باپ کو کبھی ستانا مت, تکلیف مت دینا. یہ ماں کونے میں کھڑے ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا. اب وہ کیا بچے بولے ماں اب تو کھانا پک گیا نکال دو. ماں ان غریبوں کو کیا پتا تھا, ماں نے پتھر ڈال دیے پتھر. ماں کہہ رہی ہے کھولنا نہیں, تم اسے پکاتے رہو, میں سبزی کا انتظام کرتی ہوں. ماں نے وہی چادر اوڑی, پیمد والی چادر اوڑی, اور اوڑنے کے بعد ماں جب بستی میں کو نکلی تو اسی مالدار کے دروازے پہ لائن لگی تھی. وہ مالدار جو گنڈا تھا, جس کی نیت خراب ہوئی تھی, پوچھا کیا معاملہ ہے, بتایا اگر کسی کے پاس زمین ہے تو زمین رکھ رہا ہے اور اناج دے رہا ہے, کسی کے پاس سونا چاندی ہے سونا چاندی رکھ لیتا ہے اور اناج دے رہا ہے, مگر غریب کے پاس زمین نہیں تھی, سونا تو سونا, چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا. وہ لڑکی نے سوچا کیا کروں, مگر پھر بھی اس نے چادر اوڑی, مردوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. ذرا سنو, مردوں کی لائن میں کھڑی تو ہوئی مگر کھڑے ہونے کا انداز دیکھو, بچوں کی خاطر کھڑی ہے مگر انداز دیکھو, اپنے پورے جسم کو چھپا لیا اور آگے والے مرد سے ایک بالش پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی, پیچھے والے سے آگے ہٹ کے کھڑی ہوئی. آج ہماری بچیاں شادیوں میں یا میلوں میں ادھر کو جاتی ہیں جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کی کوئی چٹیا دیکھے, تاکہ ان کے کوئی بال دیکھے, تاکہ ان کا کوئی جسم دیکھے, تاکہ ان کی چٹیاں لہراتی ہوئی دیکھے. میری بہن تجھ سے ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں, اس کی چاندی نہیں, روپیے نہیں, ہیرے جواہرات نہیں. نبی کی بیٹی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت, شرم و حیا, غیرت اور پردہ ہوتی ہے, پردہ. میری بہن پہچان اپنی قیمت کو. اب وہ لڑکی کھڑی ہو گئی, جیسے ہی کھڑی ہوئی لوگ لے کے جا رہے, اتنے میں مالدار نے دیکھ لیا, اور جب مالدار نے دیکھا پہچان لیا, 3 غنڈوں کو بھیجا کہ لاؤ اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ. 3 غنڈے جاتے ہیں, اس لڑکی کو پکڑ کے اس کے کمرے میں چھوڑ دیا. تینوں غنڈے چلے آئے, لڑکے کے سر پہ شیطان سوار ہوا, کہنے لگا کیا چاہیے بول. یہ دامن پھیلا کے رو کے کہنے لگی میرے بچوں کی جان بچا لے, پتھر رکھ کے آئی ہوں, پانی چڑھا کے آئی ہوں, بچے اس میں ہے کہ ماں سبزی لینے گئی ہوگی, میرے بچے کو جان بچا لے. اللہ نے تجھے دولت دی ہے, غریبوں کا سہارا بن جا. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے. اس کمبخت نے پھر وہی جملہ بول دیا, عزت لوٹنے والا جملہ. آپ سمجھ گئے ہوگے کتنا گندا جملہ بولا ہوگا, میں بول نہیں سکتا, آپ سن نہیں سکتے, لیکن سمجھ سکتے ہو بہت گندا اس کی عزت نیلام ہونے والا جملہ. وہ لڑکی نے جب سنا اس نے کہا میرا کہنا مان لے. تو وہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی, کہا تو نے اس دن سنا نہیں, تیری دولت پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت, 3 بچے نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے 30 دے تب بھی میں اپنے دامن کو نہیں بہکا سکتی, اپنے دامن کو گندا نہیں کر سکتی, اپنے قدم کو نہیں بہکا سکتی. جب اتنا کہا اس لڑکے کو بھی جلال آ گیا, کھڑا ہوا اور پکڑ کے کھینچ کے, اور جب مارا دھکا اس غریب لڑکی کو
3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. اتنی زور سے دھکا لگا, چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے. اس غریب کا سر پھٹ گیا, خون نکل کے بے کے گردن میں آ گیا. تینوں بچے کہہ رہے تھے ہماری ماں کچھ سبزی لینے گئی ہے, مگر کیا پتا تھا ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہے, کیا پتا تھا ماں کس منزل سے گزر رہی ہے. ماں کو چکر آیا, چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئی, کہنے لگی اللہ حفاظت کرنا, اللہ حفاظت کرنا. چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئی. اس ظالم نے لاتے پاؤں سے مارا, ہاتھوں سے مارا, بیچاری کے چہرے پہ پاؤں لگے. اور میری بہن ذرا سن لے اسلام کی شہزادی کو, اس کے چہرے پہ پاؤں لگے, کئی مرتبہ سر چوکھٹ میں لگا, پھٹا, خون نکل کے بے کے جم گیا. ادھر بے ہوش ہونے کے قریب 4 غنڈوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا لو یہ 4 غنڈوں کے حوالے کر دیا, اور جیسے ہی حوالے کیا اس کے گھر پہ پھینک دو. جب اس کے گھر پہ پھینکا, بیچاری کو ادھر سے دھکا دیا, ادھر سے اس کے دروازے پہ جا کر کے گر جاتی ہے. اور جب وہ گرتی ہے دروازے پہ جا کر کے گرتی ہے, جیسے ہی گری فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے. ہاں تو ابھی کل لے کر آ گئے حضرت نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,